بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 21 رجب المرجب۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی ولادت ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی اور فتح مکہ سے پہلے اپنے والد عباس اور والدہ ام الفضل رضی اللہ عنہما کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 13 سال کی تھی، اس لیے ان کو حضور کی محبت سے فائدہ اٹھانے کا زیادہ موقع نہ مل سکا، مگر حضور کی دعا اور علم کی طلب نے ان کی اس کمی کو پورا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حبر الامہ، بحر العلم اور امام التفسیر جیسے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مشکل مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو بلاتے اور ان کے مشورے کو قبول فرماتے۔ ان کی وفات 86 ہجری میں طائف میں ہوئی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ چمگادڑ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف قسم کے جانور پیدا کیے، انہی میں سے ایک اڑنے والا جانور چمگادڑ ہے۔ اسے دن کے مقابل رات میں زیادہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح ہنستی ہے۔ اس کی مادہ انڈے دینے کے بجائے جانوروں کی طرح بچے دیتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کو منہ میں لے کر اڑتی رہتی ہے اور اسی دوران ان کو دودھ بھی پلاتی رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے عجیب و غریب جانور پیدا فرمایا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، ہر اچھے کاموں کو دائنی طرف سے کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہننا، کنگھی کرنا، طہارت حاصل کرنا اور اپنے تمام اچھے کاموں کو دائنی طرف سے شروع کرنا پسند تھا۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، تلاوت قرآن میں مشقت اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، ازار یا پینٹ ٹخنے سے نیچے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر اور فیشن کی وجہ سے اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کھول دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح آراستہ کرو گے جیسے کعبہ شریف کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قیامت کیسے آئے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن سور میں پھونکا جائے گا جس سے تمام آسمان و زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے، مگر جس کو خدا چاہے وہ اس بے ہوشی سے محفوظ رہے گا۔ پھر اس سور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو یکایک سب کے سب کھڑے ہو کر تعجب سے ہر طرف دیکھنے لگیں گے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، زکام کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مرزن جوش کو سونگھا کرو کیونکہ یہ زکام کے لیے مفید ہے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی خوشبو زکام کی بندش کو کھول دیتی ہے، اس سے جمع ہوا نزلہ پتلا ہو کر بہ جاتا ہے اور پھیپھڑوں پر جمع ہوا بلغم نکل جاتا ہے، نیز اس میں دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو، اگرچہ گواہی خود تمہارے یا تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے، تعلیم کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں اور ہمارے ساتھ یوٹیوب چینل میں جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔